ارشاد فرمایا کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تیرے رب کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جب تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے دونوں، یعنی ماں اور باپ، یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائے، تو تم نے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اولاد کے تمام اخراجات، جملہ معاملات کو بخوبی نبھاتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی صحت نہیں رہتی، چل پھر بھی نہیں سکتے، صرف ایک سانسوں کی ڈوری ہے جو اٹکی رہتی ہے۔ جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب وہی حالات ماں باپ پر آ گئے ہیں۔ بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا ہے جی، اب حالات بدل گئے ہیں، مگر ماں کی وہی پرانی روش، باپ کی وہی پرانی روش، وہ اسی انداز سے، وہ اسی ڈھنگ سے بات کرتا ہے کہ آزمائش کے دن ہے، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے کون اپنے ماں باپ کی کتنی تعظیم کرتا ہے۔ میرے رب نے حکم فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اگر تیرے پاس دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے ماں اور باپ تو تیری خوش قسمتی ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک بھی پہنچ جائے بڑھاپے کو تیرے ہوتے ہوئے تو پھر بھی تیری خوش قسمتی ہے، تو پھر تو نے ماں باپ کی تعظیم کیسے کرنی ہے؟ انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اف کی تشریحات میں فرماتے ہیں، آپ نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں، میں ان میں سے 2 قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اف یہ ہے انسان کے بدن کے اوپر جو صاف رہتا ہو، شفاف رہتا ہو، کوئی مٹی کا ذرہ گر جائے یا ریت کا ذرہ گر جائے تو آدمی اسے پھونک مارتا ہے، اسے اڑانے کے لیے پھونک مارتا ہے، اور پھونک مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ پھر ہر اس چیز کے لیے مجبور ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس احتیاط سے رہو، اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کی صحت نہیں رہتی، تو اکثر ماں باپ کا بولو براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے، اولاد انہیں اٹھاتی ہے، نہلاتی ہے، غسل دیتی ہے، ان کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، تو انسان کی طبیعت میں جو ایک فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ میں سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بدبو آتی ہے، اولاد اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ناک پہ کپڑا دھر لیتی ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے اٹھ رہی ہوتی ہے، جو کپڑوں سے آ رہی ہوتی ہے، جو چارپائی سے آ رہی ہوتی ہے، تو اولاد اس بدبو سے بچنے کے لیے ناک پہ کپڑا دھر لیتی ہے۔ تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے امام تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب اولاد ماں باپ کی صفائی کرتے ہوئے ناک پہ کپڑا دھر
برادری نہ آئے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہے، تو یہ والدین کی تعظیم کا عالم ہے، یہ اس کا مفہوم ہے جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زندگی بھر کبھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے فرمایا، بیٹا میرا بھی جی چاہتا ہے جس طرح لوگوں کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کیوں نہیں کھانا کھاتے ہو میرے ساتھ بیٹھ کے؟ تو بیٹا وہاں سے عرض گزار ہونے لگا، کہا امی جان سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی لقمے پہ آپ کی نظر پڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کسی لقمے کو اٹھانے کی نیت آپ نے کر لی ہے، مجھے پتہ نہ لگے کہ یہ لقمہ میری ماں نے اٹھانا تھا، میں اس کو اٹھا لوں اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاؤں، اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جاؤں۔ کہا اس ڈر سے امی جان میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ تو علماء نے اس بات کی بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں، ان ضابطوں، قوانین اور معاملات کو، ان معاملات میں تو ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ہاں جو معاملات شک والے ہیں اس کے اندر ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ تو فرمایا اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، اور جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تو بڑے میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے، کریمانہ انداز میں بات کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں۔ یہ آپ اولاد کو حکم دے رہا ہے، اور ماں باپ کے لیے اپنے بازو بچھا دینے ہیں نرمی کی وجہ سے۔ جس طرح جانور اوپر سے نیچے کو آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیٹ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح جانور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، پھیلتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری آکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہوں، تجھے سلام کرتے ہوں، تیرے ہاتھ چومتے ہوں، چاہے تو کتنی مرضی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہو، لیکن جب تو ماں باپ کے سامنے آ جائے تمام باتوں کو ذہن سے نکال دے، ماں باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، ماں باپ کے قدموں میں عاجز اور انکساری کے ساتھ بیٹھ جا، ماں باپ کے قدموں میں کسی عہدے کا لحاظ نہ رکھ۔ جب جانور اٹھتا ہے اپنے پروں کو کھولتا ہے، جب نیچے آتا ہے پروں کو سکیٹ دیتا ہے، پھیلتا نہیں ہے۔ اسی طرح تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب تو ماں باپ کے سامنے جائے تو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح وہاں کھڑا ہو جا، تاکہ ماں باپ کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر کھڑا ہو کے یہ بات کہہ کیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پہ یعنی میری ماں اور باپ پہ رحم فرما، میرے ماں باپ پہ رحم فرما۔ لو یہ آخری بات، سچی بات تو یہ ہے کہ انسان